السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کے ویڈیو میں ہم حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمۃ رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمۃ رضوان اپنے زمانے میں علم حدیث کے عظیم ستون تھے۔ کثرت حدیث اور علوم حدیث کی معرفت میں ان کا پائے کا کوئی عالم دین نہیں تھا۔ انہیں اپنے معاصرین پر برتری حاصل تھی، چنانچہ آپ کے معاصرین اور بعد میں آنے والے علماء و محدثین نے علم حدیث میں آپ کے کمال کا اعتراف کیا ہے، نیز آپ کے زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، عفت و حیا و پاک دامنی کی ستائش و تحسین کی ہے۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمۃ رضوان نے جس طرح علم حدیث کی تحصیل میں کاوش و محنت کی، اسی طرح احادیث کی اشاعت میں پورے اخلاص کے ساتھ کوشش کرتے رہے، اور اس کام کے لیے انہوں نے حلقہ درس قائم کیا، جس میں طالبان علوم نبوت بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ شرکت کرتے اور اپنے دامن کو مالا مال کرتے، اور امام ابو داؤد علیہ رحمۃ رضوان کا حلقہ درس کافی وسیع تھا، تلامذہ کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمۃ رضوان کا اسم گرامی سلیمان، کنیت ابو داؤد تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام اشعت اور دادا کا نام اسحاق اور پردادا کا نام بشیر۔ آپ کے جد امجد کا اسم گرامی عمر ازدی تھا۔ آپ کی ولادت سجستان کے اندر 202 ہجری میں ہوئی۔ سجستان قندار کے قریب سندھ و ہرات کے درمیان واقع ہے۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمۃ رضوان نے خوش قسمتی سے تاریخ اسلام کا وہ زرین دور پایا جو حدیث کی ترقی و عروج کا زمانہ تھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے دور دراز بلاد اسلامیہ کا سفر کیا اور اسلامی ممالک کے مشہور شیوخ حدیث سے علم حاصل کیا، اور اس زمن میں آپ نے بغداد، مصر، شام، حجاز، عراق میں کافی دنوں تک قیام پذیر رہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان رقم طراز ہیں۔ مصر، شام، حجاز، عراق، خراسان اور جزیرہ وغیرہ میں خصوصیت کے ساتھ کثرت سے گشت کر کے علم حدیث حاصل کیا۔ حفظ حدیث، اتقان روایت، عبادت و تقوی اور صلاح و احتیاط میں بلند درجہ رکھتے تھے۔ امام ابو داؤد علیہ رحمۃ رضوان نے اپنے عہد کے بے شمار محدثین سے سماع حدیث کا شرف حاصل کیا۔ ان کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ علیہ رقم طراز ہیں کہ سنن وغیرہ میں ان کی شیوخ کی تعداد 300 کے قریب ہے۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمۃ رضوان کے شوق علم کا حاصل یہ تھا کہ وہ ایک آستین کشادہ اور دوسری آستین تنگ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو جواب دیا، کشادہ آستین کتابیں رکھنے کے لیے اور دوسری آستین استعمال میں نہیں آتی، اس لیے تنگ رکھتا ہوں۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمۃ رضوان صرف حدیث کے امام نہ تھے بلکہ فقہ و اجتہاد اور تفسیر و کلام میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ مختلف علوم و فنون پر متعدد تصانیف ان کے تبحر علمی اور جامعیت و کمال کا بین ثبوت ہے۔ ان کی مصنفات میں کتاب السنن، کتاب المراسل، کتاب المسائل، کتاب رد علی القدریہ، الناسخ والمنسوخ، کتاب التفرد، کتاب فضائل الانصار، مسند مالک بن انس، کتاب الزہد، دلائل النبوت، کتاب الدعاء، کتاب بدع الوحی، اخبار الخوارج، کتاب شریعت التفاسیر، فضائل الاعمال، کتاب التفسیر، کتاب نظم القرآن، کتاب فضائل القرآن، کتاب البعث والنشور، کتاب شریعت المقاری۔ ان تمام تصانیف میں جو کتاب شہرت و قبولیت حاصل کر سکی وہ سنن امام ابو داؤد علیہ۔ اس کتاب کی وجہ تالیف کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان رقم طراز ہیں۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمۃ رضوان کی غرض یہ تھی کہ ان احادیث کو جمع کیا جائے جن سے فقہاء نے استدلال کیا ہے اور ان میں مروج ہوئی ہیں۔ علماء امصار نے ان پر احکام کو مبنی کیا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی سنن تصنیف کی اور اس میں صحیحہ، حسن، لین اور قابل عمل حدیث کو جمع کر دیا۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں کوئی ایسی حدیث نہیں لکھی جس کے ترک پر سب کا اتفاق ہے اور اس کے ضعف پر صراحت کر دی، اور جس میں کسی طرح کی کوئی علت تھی اسے اس طرح بیان کر دیا کہ جس کو علم حدیث میں غور کرنے والا خوب سمجھتا ہے، اور ہر وہ حدیث جس سے کسی عالم نے مسئلہ استنباط کیا ہے اور کسی اہل مذہب نے اس کو اختیار کیا ہے اس پر عنوان لگا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی وغیرہ کی صراحت سے کہ ابو داؤد کی کتاب مجتہد کے لیے کافی ہے۔
حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمۃ رضوان نے اس کتاب میں 5 لاکھ احادیث سے 4800 احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں کو لکھا، ان میں سے منتخب کر کے اپنی کتاب سنن میں 4800 حدیثوں کو جمع کیا، جو صحیح اور مشابہ اور مقارن ہے۔ اس کتاب کی ترتیب و تدوین کے بعد حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمۃ رضوان نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے اس سنن کو بہت پسند فرمایا۔ سنن ابو داؤد سے قبل کتب احادیث میں مسانید اور جامع کا رواج عام تھا، جس میں سنن اور احکام، قصص اور مواعظ اور آداب ہر طرح کی احادیثیں شامل ہوتی تھیں۔ امام ابو داؤد علیہ رحمۃ رضوان نے سب سے پہلے صرف سنن میں کتاب تالیف کی اور امت مسلمہ کے اکابر نے اسے ہر زمانے میں عقیدت کی نظر سے دیکھا اور اعتبار کیا۔ حضرت امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ علم و فن میں ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ سیرت و کردار کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، جاہ و منصب سے اجتناب آپ کا شیوا تھا۔ یاسین حروی رحمہ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہ بے مثال عالم و حافظ ہونے کے علاوہ عبادت و ریاضت، عفت و پاک دامنی، خیر و صلاح، ورع و تقوی میں بھی منفرد خصوصیات کے مالک تھے۔ آداب شریعت کی پابندی اور سنت نبی کی اتباع کا خاص اہتمام تھا۔ ان کی امامت، حدیث اور شان عبادت دیکھ کر موسیٰ بن ہارون نے کہا، امام ابو داؤد دنیا میں خدمت حدیث اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمۃ رضوان صاحب دنیا اور لذائذ دنیا سے بے پرواہ تھے۔ عمرہ و سلاطین کی ہرگز پرواہ نہ رکھتے، بلکہ ان کے ناروا مطالبات کو ان کے روبرو رد کر دیتے۔ ایک دن امیر ابو احمد موقف آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میں 3 درخواستیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ بصرہ میں مستقل قیام فرمائیں تاکہ مختلف مقامات کے طالبان حدیث آپ سے استفادہ کر سکیں۔ دوسرے، میرے بچوں کو سنن کی تعلیم دیں۔ تیسری، روایت اور درس حدیث کے حلقوں میں میرے بچوں کے لیے مخصوص نشست کا اہتمام کریں۔ امام ابو داؤد علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا، پہلی دونوں باتیں مناسب ہیں، لیکن تیسری بات ناممکن ہے۔ علم کے معاملے میں شریف و وضیع، اعلیٰ اور ادنا سب برابر ہیں، اس لیے کوئی امتیاز نہیں برتا جا سکتا۔ چنانچہ امیر کے لڑکے عام لوگوں کی طرح حلقے درس میں شریک ہو کر سماع حدیث کرنے لگے۔ حضرت امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ کی وفات 16 شوال المکرم بروز جمعہ 275 یا ہجری میں 73 سال کی عمر میں ہوئی۔ عباس بن عبد الاحد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔